کیا آپ نے کبھی اپنے دل سے سچمچ یہ سوال کیا ہے کہ رمضان ہر سال آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، سحر و افطار کا نظام قائم ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی صرف کچھ لوگوں کی زندگی واقعی بدل جاتی ہے؟ کچھ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، ان کے لہجے میں نرمی آ جاتی ہے، ان کی دعائیں بدل جاتی ہیں اور ان کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن ختم کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے سب کچھ دوبارہ پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ نمازوں میں وہی سستی، دل میں وہی سختی، زبان پر وہی شکایتیں، زندگی میں وہی بے برکتی۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ کیا اللہ کی رحمت سب کے لیے نہیں آتی؟ کیا مغفرت کا دروازہ سب کے لیے نہیں کھلتا؟ یا پھر کوئی ایسا راز ہے جو صرف کچھ خوش نصیب لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں؟ آج ہم اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ممکن ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو جس کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی نظام ہے، ایک ایسا نظام جو انسان کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بدلنے کے لیے آتا ہے، مگر ہم اسے صرف بھوک اور پیاس تک محدود کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دن بھر نہ کھانا اور نہ پینا ہی اصل مقصد ہے، حالانکہ رمضان دراصل کنٹرول کا مہینہ ہے، نفس کو قابو کرنے کا مہینہ ہے، خواہشات کو نظم دینے کا مہینہ ہے، ترجیحات کو درست کرنے کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو کوئی بھی عبادت دیر پا اثر نہیں چھوڑتی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے دل کیوں نہیں بدلتے، گناہ کیوں نہیں چھوٹتے، غفلت کیوں باقی رہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دشمن صرف باہر نہیں ہوتا بلکہ کچھ دشمن ہمارے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس دشمن کا نام ہے نفس۔ رمضان میں بیرونی شور کم ہو جاتا ہے، وسوسوں کی شدت کم ہو جاتی ہے، مگر ہمارا نفس اب بھی آزاد ہوتا ہے۔ ہماری عادتیں، ہماری کمزوریاں، ہماری انا، ہماری دنیا پرستی ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے ان پر کام نہ کیا تو رمضان بھی صرف ایک رسمی عبادت بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے بارش برس رہی ہو مگر آپ نے اپنے گھر کی کھڑکیاں بند رکھی ہوں، پانی باہر گرتا رہے گا مگر اندر نہیں آئے گا۔ اسی طرح رحمت نازل ہوتی رہتی ہے مگر دل کا دروازہ بند ہو تو اثر نہیں ہوتا۔ سوچیں اگر ایک برتن اندر سے گندا ہو اور آپ اس میں خالص پانی ڈالیں تو کیا ہوگا؟ پانی بھی متاثر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دل حسد، تکبر، لالچ، غفلت اور دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت سے بھرا ہو تو رحمت آ کر بھی ٹھہر نہیں پاتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بدل دے مگر ہم خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو مگر ہم دل کی اصلاح نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، رحمت کا دروازہ کھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود بخود اندر داخل ہو جائے۔ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے مگر قدم آپ کو خود بڑھانا ہوتا ہے، اور یہ قدم اندر کی صفائی سے شروع ہوتا ہے۔ اس روحانی نظام کی شروعات فجر کے وقت سے ہوتی ہے۔ اکثر لوگ آنکھ کھولتے ہی موبائل اٹھاتے ہیں، نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، مگر جو لوگ بدل جاتے ہیں وہ دن کا آغاز دینے سے کرتے ہیں، صدقہ سے کرتے ہیں، چاہے وہ بہت تھوڑی رقم ہو، چاہے کسی ضرورت مند کو کھانا دینا ہو، چاہے کسی کی خاموش مدد کرنی ہو۔ صدقہ ایک روحانی ٹریگر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ یا اللہ، آج میں لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بن کر جا رہا ہوں، اور جب دن دینے سے شروع ہوتا ہے تو اللہ کے فیصلے لینے کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو بارہا آزمودہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے آسان کر دیتا ہے۔ پورے پہلے عشرے میں افطاری سے پہلے 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنانا ایک ایسا عمل ہے جو رزق میں برکت، دل میں وسعت اور گھر میں سکون لاتا ہے۔ 313 صرف ایک عدد نہیں بلکہ یقین کی علامت ہے۔ سورہ کوثر میں عطا کا اعلان ہے، بے شمار خیر کی خبر ہے، مگر یہاں بھی اصل راز صرف تعداد نہیں بلکہ توجہ ہے۔ اگر زبان تلاوت کر رہی ہو اور دل کسی اور طرف بھٹک رہا ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے۔
اصل تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان دل، زبان اور ذہن کو ایک نقطے پر جمع کر لیتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ شیطان سے زیادہ ڈیجیٹل شور ہے۔ ہم تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں مگر ذہن موبائل میں ہوتا ہے۔ ہم قرآن کھولتے ہیں مگر دماغ نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ مسلسل اسکرولنگ نے ہماری توجہ کو کمزور کر دیا ہے۔ ڈوپامین کے بار بار جھٹکوں نے دل کی خاموشی چھین لی ہے، اور رحمت کی ٹھنڈک تب محسوس ہوتی ہے جب دل پرسکون ہو۔ اس لیے اس عشرے کو صرف وظیفہ نہ سمجھے بلکہ اسے ایک ڈیجیٹل اور ایموشنل فاسٹ سمجھے۔ غیر ضروری اسکرولنگ محدود کریں، فضول گفتگو کم کریں، رات کو موبائل سے فاصلہ رکھیں، کیونکہ جب تک دل کا دروازہ غیر ضروری شور سے بند نہیں ہوگا تب تک رحمت کی بارش اندر نہیں اترے گی۔ جب وسائل ختم ہو جائیں، جب راستے بند ہو جائیں، جب عقل جواب دے جائے، تب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ صلاۃ الحاجت وہ نماز ہے جو بے بس دل کی پکار بن جاتی ہے۔ 2 رکعت خلوص کے ساتھ، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون، رکوع سے پہلے 15 مرتبہ آیت کریمہ، پھر رکوع، قومہ، سجدہ اور جلسہ میں 10 مرتبہ یہی آیت دہرانا۔ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ یہی ترتیب۔ التحیات میں درود سے پہلے مزید 10 مرتبہ آیت کریمہ، سلام کے بعد تیسرا کلمہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ 10 مرتبہ، اور پھر کم از کم 20 سے 25 منٹ تک ٹوٹ کر دعا کرنا۔ یہ ایک مکمل روحانی سرنڈر ہے، مگر شرط وہی ہے کہ دل حاضر ہو، آنکھ میں سچائی ہو اور زبان میں عاجزی ہو۔ ہم اکثر اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم کہاں اور قبولیت کہاں، مگر اللہ کو آپ کی پرفیکشن نہیں چاہیے، اسے آپ کی سچائی چاہیے۔ اگر ایک آنسو بھی خلوص سے نکل آیا، اگر ایک لمحہ بھی آپ نے اپنی کمزوری مان لی، تو شاید وہی لمحہ تقدیر بدل دے۔ اللہ کامل بندہ نہیں مانگتا بلکہ سچا بندہ مانگتا ہے، اور سچائی ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے رحمت داخل ہوتی ہے۔ اس پہلے عشرے کو محض ایک رسم نہ بنائیں بلکہ اسے ایک ملاقات بنائیں۔ جب آپ کسی اہم شخصیت سے ملنے جاتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، لباس بہتر کرتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، الفاظ سوچتے ہیں، تو پھر جب رب العالمین خود دعوت دے رہا ہو تو تیاری کتنی ہونی چاہیے۔ رمضان میں دروازے کھلے ہیں، رحمت نازل ہو رہی ہے، مغفرت پکار رہی ہے، مگر قدم آپ کو خود بڑھانا ہے۔ فیصلہ آج ہوگا کہ یہ رمضان صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ ہوگا یا آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ اگر آپ نے سنجیدگی سے ارادہ کر لیا، اگر آپ نے دل کی صفائی شروع کر دی، اگر آپ نے توجہ کو یکجا کر لیا، تو ممکن ہے یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی تقدیر بدل دے۔ اللہ ہمیں اس پہلے عشرے کی حقیقی برکات سمیٹنے اور اپنے دلوں کو واقعی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔